مولانا آپ نے سوال کیا تھا، جواب بھی آپ خود ہی دے دو. استاد جی سیرت ابن ہشام میں جو لکھا ہوا تھا اس میں شروع میں تو حضرت نے نام ذکر کیے قبائل کے حساب سے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو اس میں حضرت بس خلاصہ بتا دو. آپ میں حضرت عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا تو ان کے ساتھ نجاشی نے 2 کشتیوں میں کچھ لوگوں کو سوار کیا تھا. ان میں سے مردوں کی تعداد 16 تھی کہ جو خیبر کے بعد ہی آپ میں باساگر پہنچے، اور خواتین کی تعداد کو انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن ان کے نام وغیرہ ذکر کیے ہیں. جو صحابہ کوئی کچھ بیویاں تھیں یا ان کے بچے وغیرہ تھے ان کی تعداد کو نہیں لکھا انہوں نے. میں نے بھی دیکھا تھا تو فتح الباری میں تو 16 حضرات کا ذکر ہے، 16 رجلا، لیکن عورتوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے. لیکن اصح السیر جو مولانا عبدالرؤوف صاحب دانا پوری کی ہے، بڑے محقق آدمی ہیں، تو انہوں نے اسد الغابہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان کی تعداد 40 تھی، مردوں عورتوں کی تعداد 40 تھی، اور یہ 40 جو ہیں وہ 56 کے علاوہ تھے. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کل تعداد جو تھی وہ 100 کے قریب تھی. اور سیرت ابن ہشام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی بھی ایک نہیں تھی بلکہ 2 تھیں. ظاہر ہے کہ 2 کشتیاں اسی وقت ہوں گی جب افراد کی تعداد زیادہ ہو، تو غالباً 2 کشتیاں تھیں اور کل 100 کے قریب حضرات تھے. اور مہاجرین حبشہ کی تعداد بظاہر 40 تھی. چلو جی استاد جی کون کہاں جی استاد جی گزشتہ حدیث میں حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکالمہ ذکر ہوا تو یہ آپس میں محارم کا رشتہ رکھتے تھے، تو اگر کسی اجنبی عورت سے باوجود یہ کہ خلوت بھی نہ ہو اور اپنی محرم عورتیں وغیرہ موجود ہوں تو کچھ ہلکا پھلکا مذاق کر سکتے ہیں؟ مذاق تو کرنا مشکل ہے. اصل میں دیکھو ایک بات ہے، وہ کل ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا سبق کے باہر نکل کر کہ یہ واقعہ حجاب سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. میں نے کہا آپ بتاؤ. کہنے لگے جی حجاب کا حکم تو نازل ہو چکا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، بلکہ غزوہ خندق سے بھی پہلے، بنو المستلق سے بھی پہلے، کیونکہ حدیث ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا تو حکم نازل ہو چکا تھا. کوئی غزوہ خندق بلکہ غزوۃ المریسی سے بھی پہلے نازل ہو چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو حدیث میں آ رہے ہیں اکثر وہ ہیں جو حجاب کے بعد کے واقعات ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حجاب کی جو زیادہ سختی تھی وہ ازواج مطہرات پر تھی، اور باقی جو خواتین تھیں ان کے اوپر بہت سختی نہیں تھی. البتہ میں نے اس ساتھی سے عرض کیا کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو شریعت کے احکام میں سہولت ہے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب لوگ کرپٹ ہوں، بدماش ہوں، اور ایک سے ایک بڑھ کے بدماش ہو، تو نہ محارم کا خیال ہو نہ غیر محارم کا خیال ہو، تو پھر قدرتی طور پر صدن للفتنہ صدن للذرائع سخت احکام دے دیے جاتے ہیں. ورنہ فی نفسی ہی مس حرام ہے، خلوت بالاجنبی حرام ہے. آپ کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگا ساری زندگی. تو مس بالاجنبیہ یہ حرام ہے. اسی لیے غیر محارم سے جو ہاتھ ملائے جاتے ہیں دیندار علاقوں میں یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے. اسی طرح خلوت بالاجنبیہ جو ہے وہ بھی حرام ہے کہ کمرے کے اندر محرم اور غیر محرم 2 مرد اور عورت ہوں، یہ بھی حرام ہے. لیکن باقی گفتگو ہے یا ضروری بات ہے یا مختصر بات یا پرانا کوئی تعلق ہے، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس میں آدمی بے تکلفی کی بات کر لے، اس کی گنجائش ہے. مگر یہ کہ ظاہر ہے ہر شخص عمر فاروق نہیں ہوتا، اور ہر عورت جو ہے وہ اسماء بنت امیس نہیں ہوتی. تو عمر فاروق کی عمر بھی زیادہ تھی، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بھی
بہرحال عمر والی تھیں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ان صحابہ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن اگر حالات درست ہوں تو سختی اتنی نہیں ہے. اسی لیے جو گہرے پردے کا حکم ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اکابر نے لکھا کہ اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ بھی رہتے ہیں، ان کے 4-5 بیٹے بھی رہتے ہیں، شادیاں بھی ان کی ہو گئی ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی بیوی بھی ہے، ہر ایک کے بچے بھی ہیں، تو وہاں اگر بہن بھائی وہ جو سب ہیں وہ اکٹھے رہ لیں تو اس کی گنجائش ہے، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 شرط تو یہ کہ مس لازم نہ آئے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہنسی مذاق یا بے تکلفانہ باتیں نہ ہو، خاص طور پر جب کہ فتنے کا اندیشہ ہو. تیسرا یہ کہ عورت جو ہے وہ پورے بدن کو کسی بڑی چادر سے چھپا لے اور صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ کھولنے کی اجازت ہے. اور چہرہ کھولنے کی گھر میں اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ برقع پہن کے 24 گھنٹے رہنا یا 16 گھنٹے مسلسل برقعے میں، اور وہ بھی جالی والا برقع پہن کے آدمی وہ 16 گھنٹے عورت زندگی نہیں گزار سکتی. اس لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گردن کھولنے کی اجازت نہیں ہے، سر کے بال کھولنے کی اجازت نہیں ہے. سر کے بال اگر اچھی طرح بند ہو، گردن بھی نظر نہ آ رہی ہو، کلائیوں میں سے بھی کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو، پنڈلیوں کا بھی کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو، صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ اس کی گنجائش ہے، وہ بھی جب کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ کون بزرگ آئے ہیں؟ طالب علم ہو یا مہمان ہے؟ چلو جناب آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹ نمبر 184. 184 جی. نام محمد بلال، والد صاحب کا نام نیک محمد، تعلق کراچی سے ہے، اولا سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہو، عصری تعلیم میٹرک تک ہے، حافظ قرآن روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا معمول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال أبو بردة قالت أسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم فلقد رأيت أبا موسى رضي الله عنه. اس سے پیچھے رہ گیا کچھ، جہاں سے کل ساتھی نے چھوڑا تھا تو وہاں سے پڑھو. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ان عمر رضي الله عنه قال كذا وكذا. رضی اللہ عنہ اپنی جگہ میں نہیں ہے، مشکل ہے جی. قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابي حجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء رضي الله عنها وعنهم فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. بس جی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء نے شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے نبی عمر نے یہ بات کہی تھی. قال فما قلت له، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا، یعنی آپ نے ڈانٹا نہیں کہ تو عمر نے کیوں بات کی تم سے، اور بلکہ پوچھا تم نے کیا جواب دیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ جواب دیا. قال قلت له كذا وكذا. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرے زیادہ مستحق نہیں ہے تم سے بڑھ کر، عمر زیادہ حقدار نہیں ہے میرے تم سے بڑھ کر. پھر اگلا جملہ آپ نے یہ فرمایا کہ عمر کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے تو ایک ہی ہجرت کا ثواب ہے، اور تم جو کشتی والے ہو ان کے لیے 2 ہجرتوں کا ثواب ہے کہ تم نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت کی حبشہ سے مدینے کی طرف. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اور کشتی والوں کو دیکھا، یاتوننی ارسالن، یاتونی ارسالن، سب لوگ
گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں میرے پاس آ رہے تھے. اب یہ سب آ رہے تھے کس کے پاس؟ مولانا، یہ سب لوگ جو ہیں یہ حضرت اسماء کے پاس آ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. معلوم ہوا کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خاتون سے بات ہو سکتی ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، ان کو ہم پیرانی صاحبہ کہتے تھے، اور وہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رہا کرتی تھیں، اور ان کی جو بیٹی تھی وہ مفتی جمیل صاحب کی بیوی تھی. اور ہمارا حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آنا جانا تھا. تو ان کے جو بیٹے ہیں احمد میاں، قاری احمد میاں، وہ میرے دوست تھے. تو بچپن میں بہت ہم ساتھ پڑھتے رہے. تو بہرحال میں نے دیکھا ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جاتے تھے اور سب پیرانی صاحبہ کی خدمت میں جاتے تھے. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جاتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ دروازے کے پیچھے وہ انہیں بٹھا دیا جاتا تھا حضرت پیرانی صاحبہ رحمہ اللہ کو، اور دروازے کے اس طرف جو یہ کابر تھے ان کی کرسی رکھ دی جاتی تھی. تو یہ وہاں کونے میں بیٹھ جاتے تھے، وہ پیچھے ہوتی تھی، اور دروازہ ذرا سی جھرری اس طرح کھول دی جاتی تھی کہ آمنا سامنا نہ ہو. اور یہ سب حضرات جو تھے جاتے تھے اور ہدیہ پیش کرتے تھے، مزاج پرسی کرتے تھے، وہ بھی دعا کرواتے تھے، اور کچھ بات جو کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے، کیونکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. تو یہ سب صحابہ حضرت اسماء بنت امیس کے پاس آ رہے تھے جماعتوں کی، گروہوں کی شکل میں، اور یسألونی عن ھذا الحدیث، اور یہ سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے اس حدیث کے بارے میں. اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے ان کو زیادہ خوشی ہو یا زیادہ عظمت والی ہو ان کے دلوں میں، اس جملے سے بڑھ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا. کیونکہ بڑی بشارت تھی کہ لہو ولی اصحابہ ہجرہ ولکم انتم اہل السفینہ ہجرتان. ابو بردہ کہتے ہیں کہ اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا، اور بے شک وہ مجھ سے یہ حدیث بار بار سنتے تھے. عاد یعود لوٹنا، اعاد یعید اعادتاً لوٹانا، اور استعاد یستعید استعادتاً لوٹانے کو طلب کرنا. تو مجھ سے بار بار یہ حدیث دہرواتے تھے کہ اچھا کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بتاتی تھی کہ یہ کہا تھا. اچھا ایک مرتبہ اور بتا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا تھا. اچھا جی چلو جی آگے. وقال ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل واعرف منازلهم من اصواتهم بالقرآن بالليل وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم اذا لقي الخيل او قال العدو قال لهم ان اصحابي يأمرونكم ان تنظروهم. یہ بالکل دوسری حدیث ہے جو اس سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، اور اسی لیے جو بخاری کے دوسرے نسخے ہیں اس پر اس جملے پر یہ جو آگے حصہ آ رہا ہے اس پر علیحدہ نمبر ڈالا گیا ہے کہ یہ بالکل دوسری حدیث ہے، اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ابو بردہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشعریین ساتھیوں کی آواز پہچانتا ہوں قرآن کی جب وہ رات میں داخل ہوتے ہیں، اور میں ان کے ٹھہرنے کی جگہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اس لیے کہ ان کی آوازیں آتی ہیں رات میں قرآن پڑھنے کی، اگرچہ میں نے ان کے رہائش گاہوں کو نہیں دیکھا ہوتا جبکہ وہ دن میں اترتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ قبیلہ اشعریین کے جو لوگ ہیں بہترین قرآن پڑھتے ہیں یہ.
اور ان کی آواز بالکل علیحدہ ہے، ان کا لہجہ علیحدہ ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اشعری لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو رات دن میں اگرچہ مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ اس خیمے میں کون ٹھہرا ہوا ہے، اس خیمے میں کون ٹھہرا ہوا ہے، لیکن رات کو جب میں گزرتا ہوں اور مجھے قرآن کی آواز ان کے خیموں سے آتی ہے تو علیحدہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اشعریین رہ رہے ہیں اور ان کی یہ قرآن پڑھنے کی آواز ہے. تو ایک تو قرآن بھی بہت شاندار پڑھتے تھے، اور دوسرا تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آدمی یا تو تہجد میں قرآن پڑھے یا نماز فجر کے بعد قرآن پڑھے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تو بہترین قرآن پڑھتے تھے. یہ قرآن اچھے لہجے میں پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اگر اچھے لہجے میں امام قرات کر رہا ہو تو جناب آدمی کا دل کھینچتا ہے، اور جلدی جلدی ہمارے تو قدم تیز ہو جاتے کہ اتنی اچھی آواز آ رہی، جلدی سے جماعت میں شامل ہو جاؤ، کچھ رہ نہ جائے. تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تاثیر رکھی ہے، بشرطے کہ پڑھنے والے اچھے لوگ ہوں. افسوس کے بعض علاقوں میں اتنا مسجدیں پڑھتے جائے ایسا عجیب قرآن پڑھتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے، قرآن یا صحیح طرح پڑھنا ہی نہیں آتا. اب تو کچھ بھی حالت پھر بہتر ہو گئی ہے، ورنہ اب بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں. منطق ان کو معلوم ہے، فلسفہ معلوم ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ان کو. اور ایک روایت جو آگے آپ پڑھیں گے اور پڑھ بھی لی ہے مشکات کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے گزرے تو ان کی قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک ان کا قرآن سنتے رہے. پھر صبح کو آپ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تمہیں تو داؤد علیہ السلام کے بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے گلے میں وہ تاثیر رکھی ہے جو داؤد علیہ السلام کے لہجے میں تاثیر تھی. اور میں رات کو گزرا تھا اور تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا تمہارا قرآن. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں ذرا سوار کر پڑھتا. یعنی میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا اپنے حساب سے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن کو اور مزین کرتا. لفظی ترجمہ لحبرتہ لک تحبیرا، میں قرآن کو مزین کر کے پڑھتا. اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر تطیب قلب مومنین کے لیے آدمی قرآن اچھے لہجے میں پڑھے تو کوئی یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. مقصد پیسہ لینا نہیں ہے، مقصد دوسرے مسلمان کا دل خوش کرنا ہے کہ اس کو قرآن سن کر مزہ آئے. تو قرآن اچھا پڑھنا بڑی نعمت ہے. بات ختم ہو گئی. آگے وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَن تَنْظُرُوهُمْ. اور انہی قبیلہ اشر کے لوگوں میں سے حکیم بھی تھے. اور یہ حکیم جو تھے جب ان کی ملاقات ہوتی گھوڑے والوں سے یا ان کی ملاقات ہوتی دشمن سے، یعنی مقابلہ ہوتا، تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ان اصحابی یامرونکم ان تنظروہم، کہ میرے ساتھی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ہمارا انتظار کرو. گھوڑے والے آگے نکل جاتے تھے اور جو پیدل مجاہد تھے وہ پیچھے آ رہے ہوتے تھے. تو حکیم آگے جا کر ان گھوڑے والوں سے کہتے بھائی جلدی مت کرو اور ابھی دشمن پر حملہ نہ کرو، تمہارے ساتھی پیچھے آ رہے ہیں، ان کا خیال کرو، جب وہ آ جائیں گے پھر مل کر حملہ کرنا. تو اشارہ اس بات کی طرف کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے. جی. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع انه سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد. کیا فرماتے ہیں علماء دین؟
سر جی گزشتہ حدیث میں گزرا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سنتے تھے حدیث کو، تو سر جی وہ تو یمن سے آئے تھے، ان کو بھی کیا 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا یا؟ بس یہ ہے کہ چونکہ اس میں لفظ آ رہا ہے نا اہل السفینہ، تو سوچا کچھ نہ کچھ تو برکت ملی ہوگی، ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بیچارے پہلے حبشہ چلے گئے، چاہے کسی کی غلطی سے گئے یا جو بھی، لیکن بہرحال حبشہ میں رہے، حالانکہ ان کی منزل حبشہ تو نہیں تھی، پھر اس کے بعد وہاں سے آئے، تو امید یہ ہے کہ ان کو بھی شاید 2 ثواب مل جائیں گے۔ سر یہ سابقہ حدیث کے اندر حضرت عمر نے کہاں 20 نمبر سر جی سابقہ حدیث کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں کہہ رہی تھے جو ان کو بری لگ رہی تھی، ایک بات کہی تو انہوں نے اس کو صحیح چھوڑ دیا، تو دوبارہ دوسری بات کی تو ان کو وہ برا لگ گیا، تو بظاہر ایذاء مسلم صحیح سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اندر، ایذاء مسلم کا ایک شائبہ سا لگ رہا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا، یہ آپ کو چونکہ انسانوں کی طبیعت کا اور دل لگی کا مزاح کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے آپ ایسی بات کہہ رہے ہو، ورنہ بسا اوقات بڑی اماں ہوتی ہے یا کوئی ہوتی ہے تو آدمی اس کو چھیڑ، اماں جی بیٹھی ہو کیا کر رہی ہو، تو اب راستہ چلتے آپ گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا امائیں باہر بیٹھی ہوتی ہیں، اپنا بوڑھی ہیں، آپ نے اماں کو چھیڑ دیا، انہوں نے 2-4 باتیں آپ کو سنا دی، تو مقصد کوئی ایذاء مسلم نہیں ہوتا بلکہ اماں کا دل خوش کرنا ہوتا ہے، تو وہ دل خوش ہو جاتا ہے ان کا۔ چلو جی۔ قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم قال، اس میں چھوڑنے گئے تم؟ وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم انه سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یعنی حضرت جعفر ابن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کے ساتھ، جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا، تو آپ نے ہمارے لیے تقسیم کیا، یعنی مال غنیمت کی تقسیم میں ہمیں شریک کیا۔ وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِنَا، لیکن اور کسی کو آپ نے ہمارے علاوہ مال غنیمت میں شریک نہیں کیا جو وہاں پہنچا ہو، کیونکہ ایک گروہ تو یہ تھا اصحاب السفینہ کا، ان میں بھی 2 طبقے تھے، ایک مہاجرین مکہ تھے، دوسرا مہاجرین یمن تھے، یہ سب اکٹھے آئے۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ آئے، اور ادھر سے آگے آ رہا ہے کہ ابان ابن سعید ابن العاص اور ان کے ساتھی ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، وہ بھی آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب السفینہ کو تو مال غنیمت میں شریک کیا، لیکن قبیلہ دوس کے جو لوگ آئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات اور ابان ابن سعید ابن العاص اور ان کے ساتھی، ان کو مال غنیمت میں شریک نہیں کیا۔ یہ بات تو طے ہے، لیکن یہ کہ اب آپ نے ان کو کیسے شریک کر لیا، حالانکہ وہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، خیبر کے تو سارے قلعے فتح ہو چکے تھے۔ تو اگر امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب لیا جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مال غنیمت صرف ان مجاہدین کا ہوتا ہے لمن شہید الوقعہ، جو فتح کے اندر یعنی جہاد کے اندر شریک ہوئے ہوں۔ لیکن احناف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کمک آ جائے اور مزید فوج آ جائے جو جن کا مقصد اسی جہاد میں حصہ لینا تھا، مسلمانوں کی مدد کرنا تھا،
تو ان کو بھی مال غنیمت میں شریک کیا جائے گا. تو احناف کے مذہب پر تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ احناف کے مذہب کی کھلی دلیل ہے کہ اگر نئی قوموں کا آ جائے، مزید فوجی آ جائیں، مزید مجاہدین آ جائیں اور اس وقت تک مال غنیمت تقسیم نہ ہوا ہو تو وہ بھی مال غنیمت کی تقسیم میں شریک ہو جائیں گے. اس کو ہمارے ہاں آپ نے پڑھا ہوگا یہ فقہ کی کتابوں میں کہ احراز بدار الحرب، احراز یا دخول فی دار الاسلام سے پہلے اگر کمک پہنچ جائے تو اس کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا. لیکن اگر امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب لیا جائے تو ان کے مذہب کے مطابق تو اصحاب السفینہ کو مال غنیمت میں شرکت کا حق نہیں تھا. تو وہ پھر اس میں دو تعویلیں کرتے ہیں. ایک تعویل تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے دیا ہو. دوسری تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اگر ارباع الغنیمت میں سے بھی دیا ہو، یعنی مجاہدین ہی کے حصے میں سے دیا ہو، تو آپ نے سب مجاہدین سے اجازت لے لی ہوگی، اور جب مجاہدین سے اجازت لے لی ہوگی تو دینا صحیح ہوا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تعبیریں کم ہیں. اس کے الفاظ جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ان کو تقسیم کیا. تو تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں ان کو شریک کیا گیا. باقی قبیلہ دوس اور اصحاب ابو ہریرہ اور اصحاب ابان ابن سعید ابن العاص کے لیے مال غنیمت کی تقسیم میں کوئی حصہ نہیں لگا. البتہ ان کو رزق کیا گیا. رزق کہتے ہیں کہ جو لوگ جہاد میں شریک نہیں تھے، مثلا عورتیں ہوتی ہیں، وہ ساتھ کبھی کبھار ہر جہاد کے اندر کچھ نہ کچھ عورتیں ساتھ ہوتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں جو جہاد میں حصہ نہیں لیتے، یا بوڑھا ہے کوئی، جیسا کہ پیچھے ایک دو روایتوں میں گزرا ہے، تو ان کو رزق کیا جاتا ہے. رزق کہتے ہیں چھینٹا مارنا، یعنی کچھ ان کو تھوڑا سا علیحدہ سے دے دیا جاتا ہے. تو وہ حقیقت میں شرکت نہیں ہوتی بلکہ ان کا تبرع ہوتا ہے، اور ان کو وہ پورا حصہ بھی نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا تھوڑا کچھ دے دیا جاتا ہے. تو اصحاب دوس کو اور اصحاب ابان ابن سعید بن العاص کو رزق تو دیا گیا لیکن مال غنیمت کی تقسیم میں انہیں شریک نہیں کیا گیا. تو اس روایت میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا، تو آپ نے ہمارے لیے تقسیم کیا، یعنی مال غنیمت میں ہمارا حصہ لگایا. اور آپ نے نہیں حصہ لگایا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو فتح خیبر میں شریک ہوا ہو، جو خیبر کے فتح میں شریک نہ ہوا ہو ہمارے علاوہ. چلو جی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الذباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سحر عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكين من نار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں افتتحنا خیبر، حقیقت میں تو ٹھیک نہیں ہے، یہ اس لیے تعویل کرنی پڑے گی کہ ہم نے فتح کیا مراد کیا ہے؟ صحابہ نے، ہمارے ساتھیوں نے خیبر فتح کیا. جیسے آپ کہتے ہیں بھائی دور حدیث میں ہم نے یہ کام کیا تھا، حالانکہ سب نے نہیں کیا تھا، دور حدیث کے کچھ طلباء نے منتخب ہو کے وہ کام کیا تھا، لیکن نسبت کر دی جاتی ہے دور حدیث کے اس سال کے تمام طلباء کی طرف.
تو یہ اس طرح کا مجاز استعمال ہو جاتا ہے. تو ابو ہریرہ فرماتے کہ ہم نے خیبر فتح کیا، یعنی ہمارے ساتھیوں نے خیبر فتح کیا، لیکن نہ ہمیں سونا ملا نہ چاندی ملی، بلکہ مال غنیمت کے اندر گائے تھی، اونٹ تھے، سامان تھا اور باغات تھے. حوائط جمع حائط کی، اور حائط کہتے ہیں باغ کو، کیونکہ کھیت کے گرد دیوار نہیں ہوتی اور باغات کے گرد اکثر دیوار تعمیر کر دی جاتی ہے. تو حوائط باغات. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس پلٹے وادی القرا کی طرف. اصل میں جب آپ خیبر گئے نا، تو اگر خیبر شمال کی طرف ہے تو خیبر کے قلعے سے فارغ ہونے کے بعد دائیں طرف فدق ہے، بائیں طرف وادی القرا ہے. تو آپ فدق کی طرف تشریف لے گئے، اور فدق جو ہے وہ ان کے لوگوں نے وہ بغیر کسی جنگ کے آپ کے حوالے کر دیا. اسی لیے فدق جو تھا وہ مال فے تھا، وہ تقسیم نہیں ہوا. اور اسی لیے آگے پڑھیں گے، پیچھے آپ نے شاید پڑھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا. اس کی جتنی آمدنی آتی تھی فدق کی تو وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھی. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس میں آپ خرچ کرتے تھے. تو دائیں طرف فدق ہے، بائیں طرف وادی القرا ہے. وادی القرا میں لڑائی ہوئی ہے، اور وہ لڑائی ہونے کے بعد پھر اس کی فتح ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے فتح سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ وادی القرا کی طرف تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں بھی یہودی رہتے تھے. تو جب آپ ادھر متوجہ ہوئے تو ہم متوجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف. اور آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جس کو کہا جاتا تھا مدعم، اور وہ آپ کو ہدیے میں بھیجا تھا بنو ذباب کے ایک شخص نے. تو اسی درمیان کہ آپ کا غلام اتار رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اوپر سے نیچے اتار رہا تھا، کیونکہ اونٹ کو بٹھانا تھا اور اونٹوں کو آرام کرانا تھا، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. تو وہ جو غلام تھا وہ کجاوا اتار رہا تھا. اذ جاءہ سہم عائر، تو اچانک ایک اندھا تیر آ کر لگا. سہم عائر، اندھا تیر آ کر لگا. اندھے تیر سے مراد کیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس نے مارا تھا. حتی اصاب ذلک العبد، اور وہ تیر آ کر اس غلام پہ لگا. تو لوگوں نے کہا یعنی وہ شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا. فقال الناس ہنیئا لہ الشہادہ، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو شہادت مبارک ہو، اس لیے کہ جہاد میں شہادت ہوئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے غلام تھے، آپ کی خدمت کر رہے تھے. تو جہاد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے دوران یہ ان کی شہادت ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا شہادت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ٹھیک ہے شہادت تو ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کا معاملہ خطرناک ہے، ان کا معاملہ خراب ہے. اللہ کی قسم وہ بڑی چادر جو انہوں نے خیبر کے دن مال غنیمت سے لے لی تھی، اور وہ چادر تقسیم میں شامل نہیں ہوئی، وہ چادر ان کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہی ہے. شملہ کہتے ہیں ایک اس بڑی چادر کو جو پورے جسم کو شامل ہو جائے. ایک چھوٹی چادر ہوتی ہے، ایک بہت بڑی چادر ہوتی ہے. تو ایک بڑی چادر تھی، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کو مال غنیمت میں شامل کرنا چاہیے تھا. پھر جس کے حصے میں آتی یا اپنے حصے میں مانگ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ رزق کے طور پر یا مجاہد کے طور پر ان کو دے دیتے. لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سوچ کر کے چادر ہی تو ہے، کوئی بہت قیمتی چیز تو ہے نہیں، انہوں نے لے لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے شہادت ان کو مبارک ہے، کیوں نہیں، لیکن وہ بڑی چادر جو انہوں نے خیبر کے والے دن مال غنیمت سے لے لی تھی، اور
تقسیم اس کو نہیں پہنچی، لتشتعل علیہ نارا، ان کے اوپر آگ بن کے بھڑک رہی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں علت دین. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی جہاد کر رہا ہو اور آگے بڑھ رہا ہو اور شہید ہو جائے تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب وہ واپس جانے لگا پھر آپ نے بلایا اور فرمایا علت دین، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. دین سے مراد ہے جو بھی چیز کسی کا حق. ایک ہوتا ہے مولانا قرض، ایک ہوتا ہے دین. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرض تو وہ رقم ہے جو آپ نے کسی سے لی ہے اور آپ نے واپس کرنی ہے، وہ یہ ہے قرض. اور دین جو ہے وہ ہے واجب فی ذمہ، کہ آپ کے ذمے کوئی چیز واجب تھی، چاہے قرض کی شکل میں، چاہے مہر کی شکل میں، یا امانت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اگر کسی چیز کی ادائیگی آپ پر لازم تھی تو وہ دین میں ہوگی. اسی لیے اگر زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو وہ زکوٰۃ قرض نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دین ہے آپ کے ذمے. آپ جب تک ادا نہیں کریں گے بری نہیں ہوں گے. تو اسی لیے ہمارے تمام بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جو حقوق ہیں ان کے اندر تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے سے معاف کرا کے لاؤ. اور آپ پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے کہ قیامت کے دن ایک آدمی بہت نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، تعلیم، سب کچھ ہوگا، لیکن ساری نیکیاں جو ہیں وہ دوسروں کو مل جائیں گی جن کے حقوق اس نے مارے تھے، بیوی کے، بچوں کے اور دوسرے لوگوں کے. جس کا جو حق مارا تھا ان سب کو اس کی نیکیاں دلوا دی جائیں گی اور یہ مفلس رہ جائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے من لا یکون لہ دینار ولا درہم. آپ نے فرمایا ان المفلس من یاتی یوم القیامہ، اصل مفلس تو وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، مگر ساری نیکیاں اہل حقوق لے جائیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اور پھر مولانا جو دین ہے یا لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک ترین صورت ہے جو بسا اوقات گلے میں ایسی پھنس جاتی ہے کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، وہ ہے مشترک مال، مال مشترک. یہ بڑی خوفناک چیز، مال مشترک بہت خوفناک چیز ہے. اگر فرض کرو کہ مسجد کا چندہ جمع ہوا، کسی آدمی نے اس میں سے 100 روپے نکال لیے، 1000 نکال لیے، خرچ کر دیے، ٹھیک ہے. اب وہ چندہ جو جمع ہوا تھا فرض کیجئے کسی خاص کام کے لیے جمع ہوا تھا، اب وہ کام جو ہے وہ ہو گیا. اب 10 سال کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہوئی. اب یہ جو اس نے پیسے نکالے تھے 1000 روپے، یہ کس کو واپس کرے؟ کیونکہ وہ جو چندہ ہوا تھا اس وقت میں وہ تو ایک خاص مقصد کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص وقت میں تھا. اور اس کی اور آسان مثال اپنی لے لو آپ کہ دور حدیث میں طلبہ نے چندہ جمع کیا، ہر ایک نے 100 روپے دیے کسی کوئی چھپوانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے. اب جناب سارے پیسے جمع ہو گئے. جب پیسے جمع ہو گئے تو اس میں سے کسی نے رقم کھینچ لی، 500 کھینچ لیے، 1000 کھینچ لیے، خیر کھینچ لیے. اب جناب 2 سال گزر گئے. اس کے بعد اللہ کا خوف دل میں آیا، یار یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے چندے کے مال کے اندر خیانت کر لی تھی. اب وہ یہ چاہے کہ میں یہ مال واپس کر دوں 3 سال بعد. اب وہ جو 100 روپے یا 1000 روپے اس نے نکالے تھے، اس 1000 روپے میں ان سب طالب علموں کا حق ہے. وہ کسی ایک آدمی کے نہیں تھے، وہ مال مشترک تھے.
کتنے طالب علم ہیں آپ؟ 400 453 جی. اب اس 1000 کو 456 افراد پہ تقسیم کرو، ہر آدمی کا اس میں حصہ ہے. اب یہ آدمی جو ہے کون کہاں ہے اس وقت میں 3 سال کے بعد، آپ تلاش کر لو گے اس کو؟ قیامت تک آپ تلاش نہیں کر سکتے مولوی صاحب، مر جاؤ گے تلاش نہیں کر سکو گے. اگر آپ چاہو کہ میں جا کے دور حدیث کے طلبہ کو دے دوں تو آپ جب جہاں آؤ گے تو وہاں تو وہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں. درسگاہ تو موجود ہے، دور حدیث بھی چل رہا ہے، لیکن طالب علم تو وہ نہیں ہے جن کے پیسے آپ نے دینے تھے. طالب علم تو بالکل بدل چکے ہیں، مقتدی بدل چکے ہیں، لوگ بدل چکے ہیں. کس کو واپس کرو گے؟ قیامت ہے مولانا. ایسی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ مان اللہ فیس. اسی لیے چندے کا جو مال ہے یہ بدترین مال ہے مولوی صاحب، بدترین مال ہے. آدمی کو کبھی بھی چندے کے مال میں ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے، ہمیشہ دور. میں کبھی ہر سال اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کبھی حرام کھانے کو دل چاہے نا، ہر آدمی بدماشی تو ہوتی ہے نا، ہر آدمی، سب لوگ نیک ہیں لیکن اندر آپ جانتے ہی ہیں کیا حال ہے. تو آدمی کے اندر بدماشی ہوتی ہے. تو اگر کبھی حرام مال کھانے کو دل چاہے تو کبھی چندے کا مال نہ کھانا، کسی ایک آدمی کا مال کھا لینا. وجہ یہ ہے کہ اگر اسے ایک آدمی کا تم حرام مال کھا لو گے تو بعد میں اگر 5 سال بعد تمہیں توبہ کی توفیق ہو گئی تو شاید اس کو پہنچا دو یا اس کے ورثاء کو پہنچا دو، امکان ہے اس کا. لیکن اگر آپ نے 456 طالب علموں کا مال مارا ہے جی، یا کسی مسجد کے 500 مقتدیوں کا مال مارا، تو ان مقتدیوں کو پھر پہنچانا اور ان طلبہ کو پہنچانا یہ آپ کے بس سے باہر ہے. تبلیغی جماعت ہے، 11 افراد ہیں فرض کرو، ایک آدمی نے اس میں سے کھینچ لی کچھ رقم، کھینچ لو، کتنی کھینچ لو گے آپ؟ 1000 2000 ہی کھینچو گے. اب اس کے بعد وہ 11 افراد بکھر گئے. اب ان 11 افراد کو تلاش کرنا، ہر ایک کا پتہ معلوم کرنا، پھر اس تک اس رقم کو پہنچانا کھیل ہے مولوی صاحب؟ ممکن ہی نہیں. ہمارے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کے در ہے، ہم نے ماننا انسانوں کو دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو واقعتاً دیندار. آپ تو اسٹائل والے دیندار ہو، اپنا شکلیں وکلے بنا لی ہیں آپ لوگوں نے، لیکن ہمارے جو اکابر تھے نا وہ شکل وکلوں کے والے نہیں تھے، یہ دیندار لوگ تھے پکے. تو ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالفتہ میں بیٹھتے تھے تو اکثر وہ شعر پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے فقیہ ہے شہر مست بود و فتویٰ داد، میں حرام ولے بہ زمال اوقاف است. کہ شہر کا جو مفتی تھا اس نے شراب پی لی، شہر کا جو مفتی تھا اس نے شراب پی لی غلطی سے یا جان بوجھ کر، اور شراب پی کر اس نے فتویٰ دیا. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ تھا مفتی صحیح، یعنی اگرچہ شراب پی مگر شراب پینے کے بعد بھی جو فتویٰ دیا وہ صحیح دیا. وہ کیا فتویٰ اس نے دیا کہ میں حرام ولے بہ زمال اوقاف است، کہ شراب حرام ہے لیکن اوقاف کے مال سے پھر بھی بہتر ہے. شراب حرام ہے مگر چندے کے مال سے پھر بھی بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ شراب سے اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہے، توبہ کرنا بہت آسان ہے. آج آپ شراب چھوڑ دو، صدق کے دل سے توبہ کر لو کہ آئندہ ایک قطرہ منہ کو نہیں لگاؤں گا، گناہ معاف ہو جائے گا، اسی وقت معاف ہو جائے گا. لیکن اگر آپ خلوص دل سے یہ توبہ کر لو کہ میں نے جو 456 طالب علموں کے جناب پیسے مارے ہیں، میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں ماروں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. آئندہ کی بات تو پھر دیکھی جائے گی، پہلے ان 456 کو حق پہنچاؤ. اب ہر ایک کو پورے پیسے پہنچانا یہ کوئی کھیل نہیں ہے مولانا، مصیبت ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. اور اسی لیے شریعت نے مال غنیمت کے اندر خیانت کو بہت ہی بدترین گناہ قرار دیا ہے. ایک مرتبہ ایک چادر نہیں مل رہی تھی تو کسی نے کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کر لی ہوگی، آپ نے رکھ لی ہوگی.
آیت نازل ہو گئی وما كان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں یا وقف مال میں یا چندے کے مال میں خیانت کرے، ممکن نہیں ہے۔ ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، تو جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کو لے کر آئے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے جب دو قصے ہوئے ہیں مولوی صاحب، ایک ہے مدعم کا جو یہاں آپ کے سامنے ہے کہ مدعم وہ آپ کا غلام تھا اور وہ جناب اس طریقے سے شہید ہو گیا اور لوگوں نے کہا نہیں اللہ شاہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شہادت تو ٹھیک ہے لیکن ابھی آگ اس کے اوپر جل رہی ہے اس چادر کی وجہ سے۔ اور ایک اور صحابی تھے کرکرا، ان کا بھی واقعہ آتا ہے اور وہ بھی مشکات کے اندر گزر چکا ہے اور آگے کہیں آ جائے گا، تو اس میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ شہادت اپنی جگہ ہے مگر انہوں نے جو لوگوں کا حق مارا ہے اس کی وجہ سے ابھی عذاب ہے ان کے اوپر، تو ایک آدمی ایک بالوں کی گچھی لے کر آیا، اون کی گچھی، بنڈل نہیں ہوتا چھوٹا سا، وہ لے کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے غلطی سے لے لیا تھا اور میں توبہ کرتا ہوں، اب یہ واپس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں واپس لیتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، فرمایا کن انت تجیء بہ یوم القیامہ، اب تم یہ قیامت کے دن لے کر آنا، کن انت تجیء بہ یوم القیامہ، اب تم یہ قیامت کے دن لے کر آنا، میں نہیں لیتا۔ وہاں محدثین نے لکھا کہ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو گچھی لیں گے آپ اس کو 1400 صحابہ پر تقسیم کرنا آسان ہے مولوی صاحب، یا 10,000 صحابہ پر جو مکہ مکرمہ میں اور حنین میں اور طائف میں شریک ہوئے تھے ان پر تقسیم کرنا ایک گچھی کو، اگر شروع میں آ جاتی تو وہ کسی کے حصے میں آ جاتی اور حصہ لگا دیا جاتا۔ اب یہ ایک گچھی آ گئی ہے، اس کو جناب 1400 افراد میں کیسے میں تقسیم کروں، یا پرانی تقسیم باطل کروں؟ پرانی تقسیم باطل کرنے کا مطلب کہ ساری چیزیں واپس منگوائی جائیں اس گچھی کی خاطر اور پھر اثر نو تقسیم کی جائے، اور اگر گچھی لے کر کسی ایک کو دے دی جائے تو کسی ایک کو کیسے دے سکتے ہیں؟ حق تو سارے مجاہدین کا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ فرمایا کن انت تجیء بہ یوم القیامہ، اب تم اس کو قیامت کے دن لے کر آنا، میں نہیں لیتا تم سے۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ لینا تو مصیبت ہے اس کو۔ اب جو آدمی جس آدمی کے ہاتھ میں وہ مشترک چیز ہے وہ خود ذمہ دار ہے، وہ جن لوگوں کو اس کے اندر حق بنتا ہے ان کو پہنچائے، نہیں پہنچا سکتا تو قیامت کے دن لانا پڑے گا۔ اس لیے شراب ہے اور دوسرے گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن چندے کا مال کھانے کے بعد، وقف مال کھانے کے بعد اور مال غنیمت میں سے کچھ حصہ کھانے کے بعد جس میں تمام مجاہدین کا حق ہے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، اس میں خیانت میں پھر توبہ کرنا سخت عذاب ہے مولوی صاحب، بڑی سخت مصیبت ہے، اور اس مصیبت سے نکلنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے۔ کہاں 355 355 کہاں جی ارشاد؟ سجی اگر کوئی مسجد کے چندے میں یعنی اس نے پیسے لے لیے بعد میں وہ مسجد کے چندے میں پیسے جمع کرا دے تو اس سے ازالہ ہو جاتا ہے؟ کچھ کہنا مشکل ہے، بس اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ کہ وہ جس وقت میں چندہ جمع ہوا تھا اس کو کہاں استعمال کرنا تھا اور اب یہ جو یہ واپس کر رہا ہے یہ کہاں استعمال ہوگا، تو اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، پتہ نہیں ادائیگی ہو سکے گی۔ میں نے مثال دی نا کہ دور حدیث میں اگر 2 سال کے بعد کوئی آدمی آ کے دور حدیث میں وہ رقم واپس کرنا چاہے تو ہو جائے گی واپس؟ مشکل ہو، میں نہیں سمجھتا کہ واپس ہو سکے گی، اس لیے کہ اگلے سال کے جو دور حدیث کے طرف ہیں بالکل مختلف ہیں۔ اب حق تو ان لوگوں کا تھا، ادا کر رہے ہیں آپ، دوسرے لوگوں کو ادائیگی کیسے درست ہو جائے گی؟ اسی طرح اب مال غنیمت ہے وہ تقسیم ہو گیا،
اب کوئی آدمی جو ہے نا اس کو بیت المال میں داخل کر دے، تو بیت المال میں تو داخل ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، اس کے پاس سے نکل گیا، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ بیت المال کا حق تھا؟ یہ تو بیت المال کا حق ہی نہیں تھا، وہ تو ان مجاہدین کا حق تھا کہ جن میں تقسیم ہونا تھا، آپ نے اس میں سے حق مارا اور جمع کر رہے ہیں اس کو آپ بیت المال میں۔ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ اردو میں مثل مشہور ہے، تو مارا کسی سے اور جناب دے رہے ہو کسی کو۔ آپ نے کسی کے پیسے مارے، سوچا یار اس کو جانا تو بڑا مشکل ہے، لاؤ کسی فقیر کو دے دوں، ادائیگی ہو جائے گی ہمارے ساتھ۔ آپ لوگوں کے ذہن میں تو ہے کہ ادائیگی ہو جائے گی، حالانکہ ادائیگی نہیں ہوگی، آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ پیسے مار مار کے غریبوں کو دیتے رہو، یہ جائز ہے؟ حرام ہے مولوی صاحب، میرے پیسے مار کے آپ جا کے باہر غریب کو کیسے دے سکتے ہو؟ میں آپ کی جیب سے پیسے نکال کے مدرسے میں چندہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، حرام مال قبول نہیں ہوتا، اس لیے واپسی بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہمارے سارے بزرگ جو ہیں وہ حقوق العباد کی جو اتنی تاکید کرتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد میں کمی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر کمی ہو جاتی ہے اور اس میں حق ذمے میں رہ جاتا ہے تو بسا اوقات جس کا حق آپ کے ذمے میں رہ گیا ہے اس کو پہنچانا ممکن نہیں رہتا، قیامت قائم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد دینا پڑتا ہے، اور زندگی میں دینا آسان ہے، مرنے کے بعد دینا بہت مشکل ہے۔ مولوی صاحب جی ایک سوال، چلو جی ایک سوال 364 کہاں 364 جی جی یہ غیبت کے متعلق جو آتا ہے کہ یہ بھی حقوق العباد میں شمار ہوتا ہے، تو کیا واقعی غیبت حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے غیبت کی تھی پھر تو حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ سر جی چلو جی اگر آگے۔ کسی اب کون کہاں؟ سر جی اگر کسی معین آدمی کے پیسے اگر مارے تو اس بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء کو لوٹانے سے کیا حق ادا ہو جائے گا؟ ہاں مطلب کسی درجے میں تو ادا ہو جائے گا، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن چلو اس میں اتنا ہے کہ وہ آدمی اگر مر گیا تو اس کے ورثاء موجود ہیں اور ملکیت منتقل ہو گئی ہے ورثاء کے طرف، تو اس لیے امید ہے کہ، لیکن امید ہے بس، یہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آخرت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھو نا، اگر کسی آدمی کے پیسے مارے گئے، آپ نے مار لیے، اور پھر اس کے بعد اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں دے دیں، ایک صورت ہے کہ مسجد مدرسے میں دے دیں، ایک صورت ہے کہ تبلیغ میں لگا دیں، ایک صورت ہے کہ جہاد میں لگا دیں، ایک صورت یہ کہ اس کے ورثاء کو دیں۔ آپ بتاؤ ان میں کون سی صورت ہے؟ ورثاء کو، کیونکہ جہاد میں، تبلیغ میں، مسجد میں، مدرسے میں لگانے سے تو حق کسی بھی طرح ادا نہیں ہوگا، مارا تھا کسی سے، دے رہے ہو کسی کو۔ ہاں ورثاء کو اگر دو گے تو اس میں بہرحال من وجہن ایک طرح کی ملکیت غیر اختیاری یا مورث کی ورثاء کی طرف منتقل ہو گئی ہے، تو اس لیے اس میں کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق دینا تھا اور نہیں دیا، یا تو اس کو تلاش کرو، اگر وہ نہ مل سکے، اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے ورثاء کو تلاش کرو، اور ورثاء کو تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچاؤ۔ چلو جی آگے اسی درمیان۔ ہاں 306 استاد 300 سیٹ نمبر 306 کہاں؟ ہاں جی استاد جی، یہ دور حدیث سے فاضل ہونے والے طلباء اکثر اپنے کمروں میں سامان یا برتن وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں، تو اگلے سال جو نئے طلباء آتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیسا ہے؟ بس وہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے اباحت عامہ کر دی ہو کہ بھئی جو بھی آئے گا اس کو استعمال کر لے گا، اب میں ہنڈیا کہاں لے کے جاؤں، اور مباح کر دی، اطلاع کر دی کہ بھئی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ پردہ لٹکا ہوا ہے، یہ یہاں چٹائی بچھی ہوئی ہے، یہاں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، میں نہیں لے کے جاتا، تو اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ تو جو بھی آدمی اس کو استعمال کر لے
اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ چیز ایسی ہو جو لقطہ بن سکتی ہو. لیکن وہ بٹوا چھوڑ گیا تو بٹوا تو آپ لقطہ نہیں ہوتا اس طرح، کوئی بھی بٹوا چھوڑ کے نہیں جاتا. یا اس کی کوئی کاپی ہے اپنی ذاتی یا کتاب ہے ذاتی، اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ تو لقطہ نہیں ہوگا. ہاں ربڑ بینڈ چھوڑ گیا، پینسل چھوڑ گیا، اور اس کو زیادہ خیال یہ ہے کہ ربڑ بینڈ لینے کے لیے وہ پشاور سے نہیں آئے گا، یہ 8 روپے کی پینسل لینے کے لیے وہ پشاور سے کراچی کا سفر نہیں کرے گا، تو وہ لقطہ سمجھا جا سکتا ہے. اور کوئی غریب آدمی پھر بھی اس میں بہتر یہ ہے کہ خود استعمال نہ کریں، کسی مستحق کو دے دیں تاکہ اس کا ثواب اس کو مل جائے. چلو جی. سر جی اہم سوال ہے. اہم ہے جو سارے غیر اہم تھے اب تک. کون کہاں؟ جی 246. ارشاد. سر جی بعض ساتھی سال کے آخر میں ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، تو کیا اس زبانی معافی سے تمام حقوق معاف ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کرنے کا سوال ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ جناب اچھا بھائی مجھے معاف کرنا، اچھا بھائی معاف ہے. اب یہ سب اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے، دوسرے کو بھی دھوکہ دینا ہے. آپ نے اس کی جیب سے پیسے نکالے ہوئے ہیں تو آپ پہلے اس کو بتاؤ کہ میں نے تمہاری جیب سے اتنے پیسے نکالے تھے، یا تو تم مجھ سے لے لو یا معاف کر دو. پھر وہ اگر معاف کر دے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ اجمالی معافی جو ہے یہ حقوق میں نہیں چلے گی. چلو جی. آپ سر جی ایک سوال ہے. کون کہاں؟ 156. 100. جی سر جی اگر ایک کافر ہو وہ 70 برس کی زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر حقوق العباد کے اندر کافی کوتاہیاں کرتا ہے اور سوال میں نہیں آیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ آرام سے. استاد جی اگر ایک آدمی کافر ہو اور 70 برس کی زندگی اس نے گزاری ہے، اس کے اندر اس نے بہت زیادہ مال وغیرہ مارا ہے، تو اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ اس کے ذمہ ہے صورت؟ کیونکہ یہ لکھا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبل وان الحج یہدم ما کان قبل وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها. ان سب سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے. بیوی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، یا جس کا آپ نے پیسہ مارا ہے اس کا حق، یہ نہیں معاف ہوتا. یہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا ہر حال. اسی لیے نیکی جو ہے وہ کپڑوں کی نہیں ہے مولانا، نیکی ہے حقوق کی ادائیگی کی. اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، پھر آپ نیک ہو، پھر آپ سر اونچا کر کے پھر سکتے ہو. اور اگر اللہ کے بھی حق آپ کے ذمے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہے تو آپ کتنی ایکٹنگ کر لو، اس ایکٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بیچ میں رہ گیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک وہ بڑی چادر کہ جو اس نے لے لی تھی خیبر کے دن مغانم سے، اور تقسیم ان کو نہیں پہنچی، وہ آگ اس کے اوپر آگ بن کے بھڑک رہی ہے. ایک آدمی نے جب یہ بات سنی وہ ڈر گیا. ایک آدمی نے جب یہ بات سنی کہ مجاہد شہید ہوا، اور وہ مجاہد بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور خدمت کے دوران شہید ہوا، اس کا یہ حال ہے کہ اس کے اوپر چادر آگ بن کے بھڑک رہی ہے. تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آیا اور عرض کیا ھذا شیء کنت اصبتہ، یا رسول اللہ وہ چیز ہے جس کو میں نے لے لیا تھا مال غنیمت سے اور ایسے اٹھا لیا تھا. آپ نے فرمایا کہ بشراکن او شراکین من نار، اے جئت بشراکن او شراکین من نار، تم لے کر آئے ہو آگ کا 1 تسمہ یا آگ کے 2 تسمے. اور اگر آپ اس کو مرفوع پڑھو تو بھی صحیح ہے، شراکن او شراکان من نار، کہ یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے تسمے ہیں. اب یہ کہ آپ نے لیا تھا یا نہیں لیے واپس ہمیں نہیں معلوم اس روایت میں، لیکن ابو داؤد کی جو روایت اون کی گچھی سے متعلق ہے اس میں تو یہ بات ہے کہ آپ نے
واپس نہیں لیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اب قیامت کے دن لے کر آنا، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ چلو جی آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد اویس، والد کا نام محمد پرویز، تعلق بالاکوٹ سے ہے۔ ابتدائی درجات سعید آباد بلدیہ ٹاؤن جامعہ صفا میں پڑھے ہیں اور درجہ ثالثہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں، حافظ قرآن ہوں اور روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن بڑی نعمت ہے جی۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم يقول أما والذي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا ولكني أتركها خزانة لم يقتسمونها. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. ان دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خیبر کی زمینیں تو تقسیم کر دی تھی صحابہ کے درمیان، چنانچہ ہر آدمی کو اس کے حصے کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ مدینہ میں بھی تھا تو یہاں کی پیداوار اس کو پہنچ جاتی تھی، اور اسی لیے فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اور فقر و فاقے کی زندگی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ آپ نے زمینیں تقسیم کی مال خیبر کی زمینیں، لیکن بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ فتوحات بہت ہوئیں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ زمینیں تو تقسیم کی لیکن باقی زمینیں تقسیم نہیں کی، اور یہ فرمایا کہ اگر میں ساری زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دوں گا تو آگے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ بیت المال کے اندر زمینیں ہونی چاہیے جن کی پیداوار بیت المال کو آ رہی ہو، تاکہ آئندہ نسلوں کی ہم ان کی فلاح کے لیے اور ان کی مدد کے لیے کام کر سکیں، اسلامی مملکت کی صلاح و فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر زمینیں تقسیم نہیں کی، اور اسی لیے اکثر فقہا کا قول یہ ہے کہ جو مجاہدین کو ارباع الغنیمہ تقسیم کیے جاتے ہیں اور خمس بیت المال میں جاتا ہے، یہ ہے زمینوں کے علاوہ، اور زمینوں کے اندر اختیار ہے چاہے تقسیم کرے یا نہ کرے، امام کو اختیار ہے۔ پہلی روایت یہ نقل کی کہ زید ابن اسلم نے اپنے والد اسلم مولا عمر ابن الخطاب سے روایت کی، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے خبردار، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں آگے آنے والے لوگوں کو ببان چھوڑ دوں گا۔ ببان کا مطلب معدم، معدم کا مطلب الذی لا شیء لہ، کہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا میں مجاہدین میں تقسیم کر دوں گا۔ اور فتوحات تو بہت ہو رہی تھی، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سلطنت کی سلطنتیں فتح ہو رہی تھیں، قیصر، کسریٰ، یہ سب فتح ہو رہے تھے، تو آپ نے زمینیں تقسیم نہیں کی، اور کی بھی تو بہت ہی محدود مقدار میں۔ اور یہ وجہ ارشاد فرمائی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آگے آنے والے لوگوں کو میں فقیر چھوڑ دوں گا اور ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، تو نہ فتح کی جاتی کوئی بستی مگر میں اس کو تقسیم کر دیتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن میں ان بستیوں کو چھوڑ رہا ہوں خزانے کے طور پر، لم یقتسی خزانۃ لہم یقتسمونہا، یہ خزانہ ہوگا آگے آنے والی نسلوں کے لیے، یقتسمونہا، اور وہ انہیں تقسیم کر لیں گے۔ انہیں تقسیم کرنے سے مراد ہے ان کی پیداوار کو وہ استعمال کر لیں گے۔ چلو جی اگلی روایت ہے، وہ بھی وہی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آگے آنے والے مسلمان نہ ہوتے
تو نہ فتح ہوتی مسلمانوں کی کوئی بستی مگر میں اس کو تقسیم کرتا رہتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمینوں کی تقسیم لازم نہیں ہے۔ چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم هذا قاتل ابن قوقل، فقال واعجب لوبر تدلى من قدوم الذعن. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري رضي الله عنه قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس زعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم. اب یہ روایت اور اس سے اگلی روایت ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اصحاب السفینہ کو تو مال غنیمت میں حصہ دیا، لیکن قبیلہ دوس کے جو لوگ آئے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کو نہیں دیا، ان کو مال غنیمت میں سے مال غنیمت کی تقسیم میں شریک نہیں کیا۔ اس طرح ابان ابن سعید ابن العاص اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی شریک نہیں کیا۔ ان دونوں میں کچھ آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا آپ ان کو نہ دیجیے، انہوں نے کہا ان کو نہیں، اب نہ تمہیں ملے گا نہ ان کو ملے گا۔ روایت نقل کی عنبسہ ابن سعید سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسألہ اور آپ سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ ان یعطیہ من غنائم خیبر، کہ آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جس طرح اصحاب السفینہ کو دیا ہے تو ہمیں بھی دے دیجئے۔ تو وہاں سعید ابن العاص کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا ابان۔ قال له بعض بنی سعید ابن العاص، تو سعید ابن العاص کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے ابو ہریرہ سے کہا رضی اللہ عنہما، تو وہ جو بعض بیٹوں میں سے ایک بیٹے وہ ہیں ابان ابن سعید ابن العاص، تو اس نے کہا لا توتے ہی کہ یا رسول اللہ آپ ابو ہریرہ کو نہ دیجئے، یعنی یہ تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ہم تو پہلے سے ہیں تو ان کو نہ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ناراض ہو کے فرمایا ھذا قاتل ابن قوقل، کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ابن قوقل کا قاتل ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ ابن قوقل کا قاتل ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت نعمان ابن مالک ابن قوقل رضی اللہ عنہ، تو وہ مسلمان تھے، اور ابان ابن سعید ابن العاص جو تھا وہ پہلے کافر تھے۔ تو غزوہ احد میں ابان ابن سعید ابن العاص نے نعمان ابن مالک ابن قوقل کو شہید کیا تھا۔ ابان ابن سعید ابن العاص نے ایک صحابی کو شہید کیا تھا۔ ابان تو اس زمانے میں مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، تو ابان نے ایک صحابی کو شہید کیا تھا جن کا نام تھا ابن قوقل، اور پورا نام تھا نعمان ابن مالک ابن قوقل۔ تو جب ابان نے یہ کہا کہ لا توتے ہی یا رسول اللہ آپ ابو ہریرہ کو نہ دیجئے، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ ابن قوقل کا قاتل کہہ رہا ہے، یعنی تم تو وہ ہو کہ تم نے ایک صحابی کو شہید کیا تھا۔ فقال وعجبا، تو ابان ابن سعید ابن العاص نے کہا بڑا تعجب ہے،
لَفَبْرٌ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الزَّانِ، ایک نیولا لڑک کے آ گیا ہے زان پہاڑ کی چوٹی سے. تو وبر وعجبا بڑا تعجب ہے. وبر کہتے ہیں نیولے کو، اور یہ وہ شامی نیولا کہلاتا ہے. بڑا نیولا نہیں ہوتا، بڑا ایک جانور ہوتا ہے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاقے میں پایا جاتا تھا. تو کہا کہ یہ نیولا ہے جو زان پہاڑی کے چوٹی سے لڑک کے آ گیا. تدلّا تدلّین لڑک کے آ جانا، نیچے آ جانا. اور قدوم یہ جانب کو بھی کہتے ہیں اور چوٹی کو بھی کہتے ہیں. اور زان یہ وہ پہاڑ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاقے میں تھا. کہ یہ تو نیولا ہے، گویا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تشبیہ دی کہ یہ تو نیولا ہے جو زان پہاڑ کی چوٹی سے لڑک کے نیچے آ گیا ہے، اور اب میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ جناب میں ایک شہید کا قاتل ہوں. اچھا جی. اور وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّبَيْدِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ بتلاتے تھے کہ سعید ابن العاص کو بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو بھیجا تھا مدینے سے ایک لشکر پر امیر بنا کر نجد کی طرف. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابان اور ان کے جو ساتھی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے خیبر میں بعد مفتتحها، جبکہ آپ خیبر کو فتح کر چکے تھے. وَإِنَّ حُزُومَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، اور ان کے فقر و فاقے کا حال یہ تھا کہ ان کے گھوڑوں کی جو لگام تھی وہ کھجور کی چھال کی تھی. یعنی رسی بھی ان کے پاس نہیں تھی، تو کھجور کی چھال کی عارضی رسی بنا کے اس سے انہوں نے گھوڑوں کی لگام بنائی ہوئی تھی. حزم جمع حزام کی، حزام کے معنی لگام. خیل گھوڑے، اور لیف کہتے ہیں کھجور کی چھال کو. تو ان کے گھوڑوں کی جو لگامیں ہیں وہ کھجور کی چھال کی تھی. ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا تقسم لهم، آپ ابان اور ان کے ساتھیوں کو مال غنیمت کی تقسیم میں شریک نہ کیجیے. قال ابان نے جب یہ سنا تو کہا وانت بهذا یا وبر، اے نیولے تو یہاں کہاں سے آ گیا. وانت بهذا یا وبر، اے نیولے تو کہاں سے آ گیا. تحدر من راس زان، جو لڑک کے آ گیا ہے زان پہاڑ کی چوٹی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابان بیٹھ جاؤ، یعنی بات مت کرو، بحث مت کرو. فلم یقسم لهم، چنانچہ آپ نے مال غنیمت میں ان کو تقسیم نہیں کیا، یعنی تقسیم میں ان کو شریک نہیں کیا، نہ ان کو اور نہ ان کو، نہ ابو ہریرہ اور ان کے اصحاب کو رضی اللہ عنہ، نہ ابان ابن سعید ابن العاص اور ان کے اصحاب کو رضی اللہ عنہ. چلو جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قاتل ابن قوقل. فقال أبان لأبي هريرة رضي الله عنه وعنهم وعجبا لك وبر تدأدى من قدوم زان ينى علي امرا أكرم الله بيدي ومنعه أن يهينني بيدي. میرے دادا نے مجھے یہ بات بتلائی کہ ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہاں؟ خیبر میں. کہاں سے؟ نجد کی طرف سے. ایک مہم پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے. فسلم علیہ، انہوں نے آ کر سلام کیا. تو ابو ہریرہ نے کہا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ پہلے آ چکے تھے اور ابان ابن سعید بعد میں آئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے، نعمان ابن مالک ابن قوقل رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. ابان نے ابو ہریرہ سے کہا وعجبا لک، تیرے اوپر بڑا تعجب ہے. وبرون، ایک نیولا ہے. تدأدأ من قدوم زان، جو زان پہاڑ کے اوپر سے نیچے آ گیا ہے لڑک کر. ینعى علیہ، اور یہ نیولا میرے اوپر عیب لگا رہا ہے.
امرأن ایک ایسے آدمی کے بارے میں اکرمہ اللہ بیدی کہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے اس کو عزت عطا کی. ٹھیک ہے اگر میں نے ان کو شہید بھی کیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے نوازا اور شہید ہونے کے بعد وہ تو سیدھے جنت میں چلے گئے. تو یہ میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے اس آدمی کے بارے میں اکرمہ اللہ بیدی کہ اللہ نے اس کو عزت دی. کس چیز کی عزت دی؟ شہادت کی، جنت کی، اور میرے ذریعے سے دی، بیدی میرے ہاتھ سے دی. وَمَنَعَهُ أَن يُهِينَنِي بِيَدِهِ اور اللہ نے نعمان ابن مالک ابن قوقل کو روک دیا کہ وہ مجھے ذلیل کریں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ اگر میں ان کو نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتے، اور جب وہ مار دیتے تو میں تو سیدھا جہنم میں جاتا. تو اللہ نے مجھے بھی بچایا، میرے لیے بھی جنت کا راستہ کھول دیا، ان کے لیے بھی بہرحال خیر ہی ہوئی آخر کے اعتبار سے کہ ان کو بھی جنت مل گئی. تو وہ بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں. یہ میرے اوپر عیب لگا رہی ہے، نیولا میرے اوپر عیب لگا رہا ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے عزت دی میرے ہاتھ سے، اور منع کر دیا ان کو کہ وہ مجھے ذلیل کریں اپنے ہاتھ سے. یعنی اللہ نے مجھے ان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، ورنہ میں ذلیل ہو جاتا اور جہنم میں چلا جاتا. استاد جی ایک سوال. کہاں کون؟ جی استاد جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگر تقسیم سے پہلے پہنچے تھے تو حنفیہ کے مسلک پر پھر بھی یہ اعتراض رہے گا کہ کمک کے طور پہ پہنچے اور ان کو غنیمت نہیں. ہاں یہ اعتراض تو بہرحال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا امکان ہے کہ مال غنیمت کے حصے متعین کیے جا چکے ہوں، کچھ تعویل کرنی پڑے گی. جیسا کہ دوسری تعویلیں بھی میں نے ذکر کی کہ ہو سکتا ہے کہ اصحاب السفینہ کے لیے آپ نے مجاہدین سے اجازت لے لی ہو، اور ایک تعبیر امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ خمس میں سے دیا ہو. اس طرح کی کچھ تعویلیں کرنی پڑیں گی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جلدی پہنچ گئے تھے، پہلے پہنچ گئے تھے تو ان کو تو جنگ کے میں شمار کر لیا گیا، لیکن یہ لوگ دیر سے پہنچے ہیں. ابو ہریرہ اس کے بعد پہنچے ہیں، ابان ان کے بھی بعد پہنچے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو شریک نہیں کیا. باقی اصل وجہ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی ہی جانتے ہیں، ہمارے تو صرف اندازے ہی اندازے ہیں. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اندازہ، غلط بھی ہو سکتا ہے. چلو جی ایک سوال ہے. کہاں؟ 290 ہے سیٹ نمبر 290. 290 کہاں بھائی؟ ارشاد. پچھلی بحث سے متعلق سوال ہے. آپ نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کافر جو اگر اس نے حالت کفر میں جو حقوق العباد ضائع کیے ہیں تو جب وہ اسلام لے کے آئے گا تو اس کے وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. اگر کوئی کافر اس نے حالت کفر میں کسی مسلمان کو قتل کیا ہو تو کیا جب وہ اسلام لے کے آئے گا تو اس کا وہ نہیں، وہ اس لیے وہاں حقوق سے مراد وہ ہے کہ جو لڑائی کے علاوہ ہو، قتال کے علاوہ ہو. کیونکہ قتال جب جنگ ہوتی ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ مرنا اور مارنا ہی ہوتا ہے، ان دو میں سے ایک ہی چیز ہے، یا مارو یا مر جاؤ. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اگر کوئی، اسی لیے آپ دیکھو کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب دھوکہ دیا تو آپ نے فرمایا اما الاسلام فاقبل واما المال فلا. اسلام تو تمہارا قبول کر لوں گا میں، لیکن دھوکہ قبول نہیں ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. تو جو آپ دھوکہ دے کر حقوق کسی کے مارو گے وہ تو دینے پڑیں گے آپ کو. چلو جناب. نام اسد محمد، والد کا نام روز محمد، تعلق ضلع مردان سے ہے. ابتدائی درجہ بھی ضلع مردان ہی میں پڑھے اور عصری تعلیم میٹرک تک ہے اور حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ. اور پچھلے سال سے جامع احاطہ میں زیر تعلیم ہوں. اور پہلے کہاں پڑھتے رہے؟ مردان میں. جی مردان میں. اچھا بھائی حدیث پڑھ لیں یا
وقت ہے بھی نہیں بھی، کیا کریں؟ استاد جی ایک سوال ہے. کون؟ کہاں؟ سیٹ نمبر 251. کدھر؟ ہاں جی. استاد جی قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور یہاں پہ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غبر کیا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو وہ ہے کہ جو کوئی آدمی اس لقب سے چڑھتا ہو، کوئی آدمی اس لقب سے چڑھتا ہو اور اس کو وہ ناگوار ہوتا ہو، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو اس سے چڑھا نہیں سکتے. لیکن یہاں چڑھانا نہیں تھا، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کیا ہے. کہا کہ تم ابن قوقل کے قاتل ہو، کہا تم تو نیولے ہو، اوپر سے رڑک کے آ گئے ہو اور ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہو. تو اس کو تنابز بالالقاب میں داخل کرنا مشکل ہے. بس چلو واللہ سبحانہ ہوا. کل انشاءاللہ، کل یعنی پرسوں